فہرست کے پانچویں مقرر مہمان ذی وقار جناب حضرت مولانا سید سمیع اللہ صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء ہند نظام آباد تلنگانہ و ناظم ادارہ مظہر العلوم نظام آباد تلنگانہ کو اس شعر کے ساتھ مدعو کر رہا ہوں۔ بیاں ایسا ہے حضرت کا کہ دل پر نور ہو جائیں، ہے ایسے جام ساقی پر کہ سب محمود ہو جائیں۔ بلاتا ہوں میں حضرت کو سنبھل کر بیٹھ جاؤ تم، اب ایسا علم آتا ہے کہ سب مسرور ہو جائیں۔ حضرت والا اپنے قیمتی بیان سے ہم سامعین کو محظوظ و مستفید علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز ساتھیوں، آج کا ہمارا یہ پروگرام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جن عزائم کے ساتھ، جن کوششوں کے ساتھ اس بستی کے نوجوانوں نے اس جلسے کی محنت کی ہے، میں اس بستی کے بزرگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اس بستی کے ان نوجوانوں کے جذبات کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور جن کوششوں کے ساتھ انہوں نے یہ پروگرام کیا، جس جوش اور ولولے کے ساتھ، بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان نوجوانوں کا یہ جوش اور یہ ولولہ ختم نہ ہو، بلکہ یہ سلسلہ آگے چلے۔ جلسے کے دو عنوانات ہیں اور محلے کی ایک ضرورت ہے جو میں نے صبح سے آج یہاں کے بزرگوں سے ملاقات کی، میں تینوں باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر جانا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، جلسے کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ۔ نمبر دو، آگے لکھا ہوا ہے دینی تعلیم کی اہمیت۔ عزیز ساتھیوں، جب تک دینی تعلیم ہمارے معاشرے میں نہیں ہوگی، ہمارے نوجوانوں میں نہیں ہوگی، ہمارے بچوں میں جب تک دین کا علم نہیں ہوگا، ہمارے معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج پورے ملک میں ہمارے اکابر حالات کو دیکھ کر اس بے چینی میں ہیں کہ کس طرح حالات کو قابو میں کیا جائے، مسلمانوں کی آنے والی نسل کی کیسے ایمان کا تحفظ کیا جائے، کیسے اپنے آنے والی نسل کو ایمان پر باقی رکھا جائے۔ پورے ملک کا آپ جائزہ لیں، جمعیت علماء کے اجلاس ہوتے ہیں، پورے ملک کی رپورٹیں آتی ہیں، حالات اتنے خطرناک ہیں کہ ان حالات کو سننے کے بعد ڈر ہوتا ہے کہ آج ہم جو کلمے والی زندگی گزار رہے ہیں، اگر حالات ملک کے یہی رہے اور مسلمانوں کی غفلت یہی رہی اور دین سے دوری یہی رہی، تو ہمیں ڈر ہے کہ آئندہ آنے والی نسل ایمان پر باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ میں یہ بغیر دلائل کے بات نہیں کر رہا، میں کوئی لمبی چوڑی آپ کے سامنے قرآن کی تفسیر نہیں کرنا چاہتا، میں حالات کے اور کچھ ایسے واقعات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے، اس بستی کے اندر آج یہاں بستی کے لوگوں کا ایک بڑا مجمع ہے اور نوجوان جمع ہیں، بچے جمع ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسجد کے اندر مکتب کو قائم کر لیا جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، مسلمانوں میں تعلیم بہت ہے، ہمارے بچے صبح اٹھتے ہی نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اسکول کا ڈریس پہنتے ہیں، اتنا وزنی بیگ اپنے کندھے پر اٹھا کر جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ صاحب ہڈیوں کا شیپ بگڑ رہا ہے، بچوں کی نشوونما بگڑ رہی ہے، اتنی وزنی کتابیں ہم اپنے بچوں کے کاندھوں پر لاد رہے ہیں۔ صبح سے شام تک ہمارا بچہ دنیا کی تعلیم میں لگا ہوا ہے۔ 10ویں میں بچے آ رہے ہیں، انہیں 10 سورہ قرآن کی یاد نہیں،
10ویں میں ہمارے بچے آ رہے ہیں، ان کی نمازیں صحیح نہیں ہیں، ان کی اتحیات صحیح نہیں ہیں، ان کو دعائے قنوت نہیں معلوم، انہیں نمازوں کے اندر صورتیں پڑھنے کے لیے صورتیں یاد نہیں ہیں۔ ایسے حالات ہیں، جبکہ قرآن کریم وہ عظیم کتاب اللہ نے اس امت کو دی تھی، اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی تھی کہ اگر امت کا تعلق قرآن سے قائم ہو جائے تو پھر امت ساری تباہیوں سے محفوظ ہے۔ عجیب و غریب انقلابی تاثیر اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر رکھی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے اور ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے، پورا مکہ بلکہ سارا عالم حضور پاک علیہ السلام کا دشمن بنا ہوا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اور آپ پر کچلا ڈالا جا رہا ہے، آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ آپ کو شہید کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، آپ کے صحابہ کو مکے کی گلیوں کے اندر ان کے سینوں پر، ان کی کمروں کے اوپر چٹانیں رکھ کر، بڑے بڑے پتھر رکھ کر ان کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ حضرت یاسر ہیں، خباب ہیں، انہیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، ہماری ماں، ہماری جو ہے بہنوں پر قاتلانہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی احادیث سیرت کی کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور رات کے اندر اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے وہ دشمن جو اللہ کے نبی کو مٹانا چاہتے ہیں، صحابہ کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹا دینا چاہتے ہیں، دین کے اللہ کی بڑائی کو سننا نہیں چاہتے، ایسے اللہ کے نبی کے دشمن عتبہ ہے، ابو جہل ہے، یہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کان لگا کر حضور پاک علیہ السلام کی قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ ایک دن عتبہ آیا اور آنے کے بعد اس نے حضور پاک علیہ السلام کی قرآن کی تلاوت کو سنا اور بھاگا بھاگا اپنے قبیلے میں گیا، ابو جہل کے پاس گیا۔ اے ابو جہل، میں تمہیں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ دیکھو تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی چھوڑ دو۔ کہا تو دیوانہ ہو گیا، کیا کہتا ہے؟ عتبہ نے کہا دیکھو بات یہ ہے، میں ابھی حضور پاک علیہ السلام کی زبان سے قرآن کی آیتیں سن کر آ رہا ہوں، اور میں نے قرآن کی آیتیں ان کی زبان سے سنی ہے، میرا دل کہتا ہے کہ یہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور یہ قرآن سارے عالم میں غالب ہو کر رہے ہیں۔ کافر گواہی دے رہے ہیں، دشمن گواہی دے رہے ہیں، دشمن مشورہ دے رہے ہیں، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملا لو، بہتری یہی ہے۔ کیوں؟ میرا دل کہتا ہے، میں نے جو آج قرآن کی آیتیں سنی ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ یہ قرآن سارے عالم میں غالب ہو کر رہے ہیں۔ اللہ نے اتنی عظیم کتاب ہمیں دی ہے، ایسی کتاب ہے یہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے مسجد نبوی کے اندر تو اللہ کے نبی علیہ السلام آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتے، کہتے سلمان قرآن سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، اور قرآن پڑھنے میں بہت کمال اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، بہترین قاری صحابہ کرام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ نماز میں قرآن پڑھتے پڑھتے انہیں جوش آتا ہے اور اللہ کی محبت سے ان کا دل بھرتا ہے، اور ان کی آواز ذرا زور سے نکلنے لگتی۔ ان کے گھر میں جو گھوڑا ہے وہ اچھل کود کرنے لگتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں کہ گھوڑا رسی توڑ کے بھاگ جائے گا، وہ اپنی آواز کو ہلکی کر دیتے ہیں۔ پھر قرآن پڑھتے پڑھتے انہیں مزہ آتا ہے، ان کی آواز تیز ہوتی ہے، پھر سے گھوڑا کودی مارنے لگتا ہے، اچھلنے کودنے لگتا ہے۔ وہ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں بچوں کو نہ نقصان پہنچا دے، کہیں رسی وسی توڑ کے نہ بھاگ جائے۔ یہ سلسلہ فجر تک رہا۔ اس ماجرے کو حضرت ابی بن کعب نے حضور پاک علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آج میرے ساتھ عجیب و غریب معاملہ ہوا۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے میں قرآن پڑھتا اور میری ذرا آواز زور سے ہو جاتی، میرا گھوڑا بھاگنے لگتا، میں پھر آواز کو ہلکا کر دیتا۔ یہ معاملہ رات بھر رہا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے ابی بن کعب، اللہ تم پر رحم کرے، اگر تم اپنی آواز کو ہلکا نہ کرتے تو آج مدینے کے لوگ آسمان سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لیتے۔
یہ قرآن، یہ عظیم کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے. ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمارے معاف کیجئے گا بڑوں کو بھی نہیں آتا، ہمیں بھی نہیں آتا. جیسے قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کا حق ادا کر کے جس طرح الفاظ ادا کرنے چاہیے، ہم نے اس پر محنت ہی نہیں کی، اس شعبے پر توجہ ہی نہیں ہے ہماری. حضرت ابی ابن کعب ہیں، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور جا کر ابی ابن کعب کے پاس بیٹھے. ابی ابن کعب اللہ کے نبی کے ادب میں خاموش ہو گئے. حضور نے فرمایا ابی ابن کعب قرآن پڑھو، اللہ کا فرشتہ آیا ہے. اللہ یہ کہتے ہیں کہ ابی ابن کعب سے کہا جائے کہ قرآن پڑھو، اللہ تمہارا قرآن سننا چاہتے ہیں. یہ مقام ہے قرآن کریم کا، یہ عظیم کتاب اللہ نے ہمیں دی. اور شاید کسی زمانے میں مسلمانوں نے اتنا قرآن سے دوری کو اختیار کیا ہوگا جو آج ہمارے معاشرے میں ہوگا. پورا سال گزر جاتا ہے، رمضان سے رمضان آ جاتا ہے، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں. قرآن میں عجیب تاثیر رکھی ہے اللہ نے، دلوں کی کیفیت کو بدلتا ہے قرآن، دل میں اللہ کی محبت کو بھرتا ہے قرآن، دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے قرآن کی تلاوت سے. ہمارے بچے صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، شام کو 4 بجے 5 بجے جا کر فارغ ہوتے ہیں اور اتنے تھک جاتے ہیں کہ ان بچوں پر رحم آتا ہے کہ اب انہیں قرآن کی تعلیم کے لیے کہا جائے یا نہ کہا جائے. آج کے اس جلسے کا مقصد یہی ہے کہ اس بستی میں قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام کیا جائے. جب تک قرآن میرے دوستوں ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، ہمارے بچے جب تک قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، تو پھر اس وقت حالات ایسے ہیں. اب میں اصلاح معاشرہ کی بات کروں، حالات ایسے ہیں، باطل نے، دشمنوں نے ایسا جال پھیلایا ہے، ایسا جال پھیلایا ہے. آج سے 1450 سال پہلے حضور پاک علیہ السلام نے کہا تھا دیکھو دجال آئے گا اور دجال میری امت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا. اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا دجال سے پہلے دجاجلہ آئیں گے. فرمایا دجاجلہ آئیں گے. دجاجلہ مطلب چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے، چھوٹے چھوٹے فتنے آئیں گے، چھوٹے چھوٹے فسادات آئیں گے، چھوٹے چھوٹے معاملات آئیں گے. کیا ہوگا ان معاملات سے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ دجاجلہ کا اثر میری امت پر یہ ہوگا کہ آدمی ان فتنوں کے دور میں صبح ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور رات ہوتے ہوتے وہ بے ایمان ہو جائے گا، اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جائے گا. اسی طرح آگے حضور نے فرمایا کہ رات کو ایمان کی حالت میں سوئے گا اور صبح اٹھنے سے پہلے پہلے اس کا ایمان ختم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دجاجلہ کا دور ہے، یہ دجاجلہ کا دور ہے. عجیب فتنے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، عجیب باطل کی محنت ہے کہ مسلمانوں کو بے ایمان بنا دیا جائے، ان کے دلوں سے ایمان کو نکال دیا جائے. اور حالات ایسے ہیں کہ ان فتنوں کو سمجھنا بھی مشکل ہے عام آدمی کے لیے. میں ایک مثال دوں آپ کو. ایک صاحب ہیں دنیا میں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خدا ہوں اور خدا کا شریک ہوں، ابھی موجودہ دور پہ زندہ ہیں. وہ تقریریں کرتے ہیں، لندن میں بیٹھ کر تقریریں کرتے ہیں، ساری دنیا میں ان کی تقریر چلتی ہے. لندن میں بیٹھ کر وہ تقریر کرتے ہیں کہ ابھی اللہ میاں نے مجھ سے پوچھا میں پانی برساؤں، میں نے منع کر دیا جی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ. ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ نہ تو اس کائنات کے چلانے میں کسی کی مدد لیتا ہے اور نہ کسی سے مشورہ لیتا ہے. اللہ یہ مشورہ دے رہے ہیں اللہ میاں کو، ان کا دعویٰ ہے. اور میں یہ دعویٰ سنا کر آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں اس پہ غور کیجئے. ان کے جلسے کی شروعات قرآن کی تلاوت سے ہو رہی ہے. دنیا کو، مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے قرآن کی تلاوت سے اپنے جلسے کا آغاز کر کے، اور اسلام کے خلاف کام کیا جا رہا ہے. حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حالات کو علماء سمجھتے ہیں، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا حالات کو. تو ایسے خطرناک حالات میں کہ قرآن کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے اور وہ پروگرام قرآن کے خلاف ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے. ایسے حالات میں لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں.
ان کے پروگراموں میں کئی سو لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسے لوگوں کو مانیں گے ان کا ایمان کہاں باقی رہ گیا، اور پھر انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ایمان کا سودا بھی ہو گیا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اور ان کے ایمان کا سودا ہو گیا۔ تو ایسے حالات ہیں ہمارے سامنے کہ رات ہو رہی ہے اور ہم کلمے کی حالت میں سو رہے ہیں، تو صبح ہماری گارنٹی نہیں ہے کہ صبح ہمارا ایمان باقی ہے یا نہیں۔ اس لیے عزیز دوستوں، ہم اور آپ آج ہیں، اور ہم اور آپ آج پہلی صف میں ہیں، دوسری صف ہمارے پیچھے تیار ہے۔ آنے والی نسل، ہمارے بڑوں نے، ہمارے باپ دادا اور اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، اس دین کی حفاظت کر کے، اس ملک کے مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، سولی پر چڑھ گئے۔ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے میں اور آپ آج کلمے والے باقی ہیں۔ اگر آج ہم نے قربانی نہیں دی، آج ہم نے اپنی آنے والی نسل کی فکر نہیں کی، اور آج ہم نے مکاتب کا جال نہیں پھیلایا، مکتب کا کام نہیں کیا، مسجد نے اگر مکتب ہم نے قائم نہیں کیا، مجھے ڈر ہے کہ آئندہ آنے والی نسل ہماری شاید ایمان پر باقی نہیں رہے گی۔ اتنے واقعات، زندہ واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ صبح ہو جائے گی اور قوم کے حالات ختم نہیں ہوں۔ ہماری بیٹیوں کا حال آپ دیکھ لیجئے، عام ہو رہا ہے غیروں کے ساتھ نکاح کرنا، عام ہو رہا ہے۔ نارتھ انڈیا میں بھی عام ہو رہا ہے، ساؤتھ انڈیا میں بھی عام ہو رہا ہے۔ ہمارے علاقے تو بہت اس معاملے میں، اس فتنے میں مبتلا ہے۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ جلسہ اسی لیے منعقد کیا گیا کہ اس محلے کے سب بڑے لوگ مل کر اس بات کی فکر کریں۔ جیسے ہم مسجد کا چندہ لینے کے لیے جاتے ہیں گھر گھر، میں اپنے مدرسے کے سالانہ جلسے میں کہتا ہوں لوگوں سے، مجھے آپ کے اب پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کی ضرورت ہے۔ بچے جب آئیں گے قرآن پڑھیں گے تو روٹی کا انتظام تو ہو جائے گا، مسئلہ نہیں ہے۔ بلڈنگیں موجود ہیں، کمرے موجود ہیں، پنکھے موجود ہیں، بتی موجود ہے، پانی کا بہترین انتظام موجود ہے، فلٹر کی مشین لگی ہوئی ہے، مدرسے میں اساتذہ موجود ہیں۔ قوم لا کر اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، مدرسے خالی ہو رہے ہیں۔ دنیا کا ایسا غلبہ ہے، اگر یہی غلبہ چڑھا رہا دماغوں پر تو پھر آئندہ آنے والی نسل کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی۔ ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ ہماری بیٹیاں، کیونکہ انہیں دین نہیں سکھایا گیا، ان کے دل میں ایمان کی عظمت پیدا نہیں کی گئی، ان کے دل میں شرک کی نفرت نہیں پیدا کی گئی۔ ہمارے گھروں میں یہ نظام ہی نہیں ہے۔ شرک کی نفرت بٹھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے بچے ایسے دوستوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ وہ ان کے مذاہب کے پروگراموں میں شرکت بھی کرتے ہیں، وہ اس کو برا نہیں سمجھتے، وہ دوستی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ شرکیہ تہوار میں شرکت کرنا ظاہر ہے کہ یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے۔ ان تہواروں میں شرکت کے عنوان سے، دوستی کے عنوان سے شرکی اعمال ہمارے بچے کر رہے ہیں، انہیں خبر بھی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے۔ اور شرک کی گندگی اور شرک کی نفرت ہماری آنے والی نسلوں کے دل سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جب وہ ختم ہو رہی ہے تو پھر ان کا ایمان چھیننا بہت آسان ہے دشمن کے، بہت آسان۔ اسی لیے قرآن کی تعلیم کا اہتمام بے انتہا ضروری، بے انتہا ضروری۔ مکتب قائم کریں۔ حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند ابو القاسم نعمانی صاحب حضرت اور حضرت مفتی سلمان منصور پوری صاحب، یہ اکابر دن رات اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ ہر بستی میں، ہر مسجد میں مکتب قائم، ہر مسجد میں مکتب قائم۔ اگر ہم نے اپنے ان بچوں کو جو ذہن بننے کی عمر ہے، جو ذہن بننے کی عمر ہے، جو فکر بننے کی عمر ہے، اس عمر میں ہم نے اپنے بچوں کو غیروں کے حوالے کر دیا۔ اب وہ بڑے ہوتے ہیں، پھر انہیں لاکھ سمجھاؤ، وہ پھر ہماری فکر پر نہیں آ پاتے، ان کے دلوں میں وہ فکر جم جاتی ہے جو فکر بچپن میں ان کو دے دی گئی ہے اور بٹھا دی گئی ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے،
بہت ہی قابل مبارکباد ہیں وہ نوجوان. میں بستی کے بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ ان نوجوانوں کو پکڑ کر جیسے گھر گھر جا کے چندہ کیا جاتا ہے بچوں کا چندہ کیا جائے. بستی کا ہر آدمی یہ ذمہ داری سمجھے کہ میں ہر گھر جاؤں گا اور بچوں کی بھیک مانگ کر لاؤں گا. ہمارے اکابر نے جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اور جب مدرسے ہمارے اکابر نے شروع میں قائم کیے، بھیک مانگ مانگ کر بچوں کو لے کر آئے اور لا کر انہیں قرآن پڑھایا اور انہیں دین سکھایا، انہیں عالم بنایا. اور ان محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج شہروں میں ہمیں اکابر علماء نظر آ رہے ہیں، حفاظ نظر آ رہے ہیں، مدرسے نظر آ رہے ہیں. اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا تو یہ 10-15 سال کے بعد ان مدرسوں کی دیواریں باقی رہ جائیں گی، پڑھنے والے باقی نہیں رہیں گے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بستی میں کوئی بچہ، پہلے تو اس بستی میں مکتب قائم کیا جائے، اور آپ حضرات مناسب سمجھیں تو دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء کے تحت یہ مکتب قائم ہو رہا ہے. آپ بورڈ لگا دیجئے، بزرگوں کی دعائیں آپ کے اس کام میں شامل ہو جائیں. اور پھر ساری بستی کے لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ اور بڑا بھی، ایسا نہیں ہے بڑوں کو قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، موت تک سیکھا جا سکتا ہے قرآن. پہلے ہم بچوں کی فکر کر لیتے ہیں، پھر بڑوں کی فکر کریں گے انشاءاللہ. ہماری بستی کا ہر بچہ مکتب میں آنے والا بن جائے. اللہ آج کے اس جلسے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرہ. سکوں کی ایسی دولت مل نہیں سکتی زمانے میں، سکوں کی ایسی دولت مل نہیں سکتی زمانے میں. آؤ یہاں پر آؤ اور تابانی شمس و قمر دیکھو. آج دنیا میں گمنام صحیح علم کی دولت والے، آخرت میں یہی سالار یہی بادشاہ نظر آئیں گے. یہ تھے جناب حضرت مولانا سید سمیع اللہ صاحب قاسمی، صدر جمعیت علماء ہند نظام آباد تلنگانہ و ناظم ادارہ مظہر العلوم نظام آباد تلنگانہ کی سرزمین سے حضرت والا نے آ کر اتنی قیمتی باتیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں. ہم حضرت کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں.